وطن آزاد رہے، خوشیاں یہاں پہ لوگوں کو میسر رہیں. ہم ان کا احسان تو ظاہر ہے اتار ہی نہیں سکتے، لیکن اس وقت پوری قوم ان ماں باپ کے ساتھ، ان سہاگنوں کے ساتھ جن کے سہاگ لٹے ہیں، ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین جدا ہوئے، ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے بلوچستان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں جو ریاست کے اندر ایک دو طرح کا وائلنس ہے جو کہ چل رہا ہے. ایک یہ وائلنس ہے جو کہ مذہبی وائلنس چل رہا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر ٹھیکیدار سامنے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم بندوق اٹھا لیں گے اور آپ کو ہماری تشریح جو ہے وہ نافذ کرنی ہوگی. اور دوسری طرف یہ ایک ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی ہمیں گیس کی رائلٹی نہیں ملی ہے تو ہم گولی مار دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری سڑک نہیں بنی تو ہم گولی مار دیں گے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی. اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی ڈیسائسو کارروائی پہلے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ جو بھی وائلنس ہے، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے، اور اس کی جتنی جو ہے وہ مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی دشمنوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اخبار کا ایک شرمناک ایڈیٹوریل میرے جو ہے وہ نظر سے گزرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو کریں. آپ کس قدر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کی اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو. انتہائی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سیپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے. جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے. ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں گے، اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے، ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. یہاں تو لاشیں گری ہیں، جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں، ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا. اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا حساب جو ہے وہ لے گی. دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے. ہم نے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ حاصل کیا ہے. ہم نے ایک بالکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی. پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی. ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن کہ ہم اگلے 3 مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسے ہی دے سکیں. جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے. اور جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا اور پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا، وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا. ہم نے آ کے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا، اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. آج الحمدللہ پاکستان میں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ ہے. اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا چینل ہیں انہوں نے
سب پہلے سما نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، پھر ARY نے کیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ باقی چینلز بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. اور پھر ابھی آج جو ہے حبیب بینک لمیٹڈ نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. باقی کمپنیز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پروفٹس بہت زیادہ ہیں، ان پروفٹس کو نیچے تک جانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تاکہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ اتنی محسوس نہ ہو. باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی. کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی، وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ جو اس وقت قومی اسمبلی میں، اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہے، اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں. آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے. یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے، اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، PMLN ہو، باقی ان میں آپ نے جو چون چون کا مربع دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے. اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی. اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں. وزیر اعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں. چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا، جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیویڈنڈز لے کے آئے گا، پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئے گا. اس کے بعد 2 دورے اور پرائم منسٹر صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے، جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شناخت ہے، جو ریکگنیشن ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا، نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے گا. جوئی صاحب، آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں، کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی سال PDM کا لانگ مارچ ہے. اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے. دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے. کیسے نپٹیں گے ان دونوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسرچ کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں، اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں. پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بالکل نومولود لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے. اور یہی جو ڈیبیٹ ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے. اور اگر بلاول بھٹو یا مریم ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو پھر تو ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر. یہ کوئی 7ویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی. لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر ریلائی کرنا پڑتا ہے، اور ان
ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے، جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ چوہدری صاحب بتائیے گا کہ ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے، اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے، اس طرح کی گونج سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں۔ ایک منٹ کہ سر نواز شریف کو واپس لانے کی حکومت دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو مجرم قرار دیا، ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے، جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا، کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے؟ اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے، پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے، اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے، ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے۔ آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں، لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہیں اس فیملی کے۔ مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے، یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے، تو اگر آپ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو، اور یہی بات عمران خان کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ اور جہاں تک واپس لانے میں ناکامی کی بات ہے، دیکھیے جب بھی میں سمجھتا ہوں برٹش گورنمنٹ نے اب 2 اپیلیں نواز شریف کی ویزا ایکسٹینشن کی مسترد کر دی ہیں جو بڑی خوش آئند ہے، اور میں اس پہ برطانوی حکومت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ عدالت میں ہے وہاں پہ، اور چونکہ عدالتوں میں چاہے پاکستان ہو چاہے برطانیہ ہو وقت لگتا ہے، تو اسی لیے وہ بار بار یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا ایکسٹینشن ہونا توسیع ہونا مشکل ہے اور ان کو واپس آنا پڑے گا، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پیسے جو ہیں وہ واپس ملیں گے۔ آپ نے سینٹ کی بات کی ہے، ویسے تو بظاہر اپوزیشن کی وہاں پر برتری حاصل ہے، لیکن کل آپ نے بل جو ہے وہ منظور کروا لیا۔ سر ایک طرف تو اپوزیشن جو ہے وہ آپ سے تعاون کر رہی ہے، دوسرا یہ کہتی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یہ بل سارے ریورس کر لیں گے، اور دوسرا جب ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہے، تو سر یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے بونوں کے اوپر مشتمل ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں، ان کو ایک دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تاڑ میں ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم آنکھ جھپکیں اور دوسرا جا کے فائدہ لے لے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑے ہی نہ پھاڑ دیں سب کے سامنے، اور تار جو ہے وہ ہو جائے، پہلے ہی عزت بڑی کم ہے ماشاءاللہ۔ تو ابھی ہم دیکھتے یہی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی کوئی پالیسی نہیں ہے، باہر اور بات کرتے ہیں، ایوان کے اندر اور بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اور بات کرتے ہیں، پریس کے ساتھ اور بات کرتے ہیں، سو ہر جگہ کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اور اسی لیے ان کی پاس کوئی لیڈرشپ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے اندر شدید لڑائی جاری ہے مریم اور شہباز شریف میں، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی استحکام جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ فیصلے آخر کرنے کس نے ہیں، اور اسی لیے ابھی تک یہ مقابلہ پی ٹی آئی کا نہ کر سکے ہیں نہ یہ کر پائیں گے۔ چودھری شجاعت صاحب کا بیان ہے کہ سیاسی مخالفین کو چھوڑ کے وزیر اعظم صاحب جو عوامی مسائل ہیں ان پر توجہ دیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری صاحب کی باتوں کا ہمیں بڑا احترام ہے، اور ہم سیاسی مخالفین کے ہمارے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اگر چودھری صاحب کا یا کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں تو ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے الٹیمیٹلی ہم جواب دے ہیں اپنے ووٹر کو، اور پی ٹی آئی کا ووٹر ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کہ ہماری پالیسی کیا ہونی ہے، کوئی اے بی سی ڈی کے اوپر جو ہے وہ تو مشکل ہوگا ہمارا۔ کل آپ نے وزٹ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ راوی اربن پروجیکٹ کا، تو ہائی کورٹ نے اس منصوبے کو روک دی ہے، اربوں کی سرمایہ کاری ہے۔ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ میرا جہلم کا ایک کویشچن ہے کہ جہلم دینا کے مقام پر ایک لینڈ مافیا جو ہے وہ ود آؤٹ این او سی جو ہے فائلیں فروخت کر رہا ہے، اسی طرح جہلم میں جو ڈوک منور کا رقبہ ہے وہاں پر ایک چراگاہ تھی اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔
تو پہلے تو راوی پروجیکٹ کے حوالے سے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو راوی کا پروجیکٹ ہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, یہ تو پورا شہر ہے جو بن رہا ہے, اور اس وقت 1,00,000 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے جس کے اوپر یہ شہر بننا ہے. اور شہر بنانا تو حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کیسے اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ شہر بھی جو ہے وہ کوئی جج فیصلہ کر لے گا تو وہ تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جوڈیشری کے پاس اس طرح کے ایک وسائل نہیں ہے, اس طرح کا وہ پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں تو نہیں آ سکتے. اور جب بھی جوڈیشری پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں آئی ہے, چاہے وہ معاملہ آپ کا یہ آئی پی پیز کا ہو, چاہے معاملہ آپ کا یہ بلوچستان کی جو آپ کی کانیں ہیں ریکارڈ ایک ان کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی اور اسٹیل مل کا معاملہ ہو, جہاں پہ بھی جوڈیشری نے پالیسی میکنگ میں دخل اندازی دی ہے, الٹیمیٹلی ملک کو بڑا اس کا شدید نقصان ہوا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ ماضی سے سیکھیں گے. اگر ہم ماضی سے سیکھ کے آگے چلیں گے اپنی غلطیوں سے تو اس میں اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ پھر ہوتی ہے. جہاں تک جہلم کا تعلق ہے, ان کا وہ ڈی سی صاحب جو ہیں ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر بڑے غور سے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں. اور الحمدللہ جہلم میں ہم نے جو میگا پروجیکٹس لے کے آئے ہیں اس سے جہلم بالکل اسلام آباد کی ایک پیریفری بن جائے گی. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں زمین کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, اور ہم نے اس کو ایک بڑا ماڈل جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی طرف بنانے کو ہم جا رہے ہیں. اور یہ جہلم ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ پاکستان میں. اور یہ جو اس وقت کے جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں ان سے انشاءاللہ جہلم کی ترقی کا ایک بالکل آپ سمجھیے کہ منظر ہی بدل ہو جائے گا. کیریج وے اور نہر کا پروجیکٹ کب تک؟ پاکستان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زراعت پہ ہے. ابھی ان دنوں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم سے جو کھاد کا مسئلہ ہے وہ مطلب پنجاب بھر میں ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے, اور ابھی یوریا کا ہاں جی کہ یوریا جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی ہے. کل بھی ایک شہر میں دیکھیں یوریا میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل پرائس یوریا کی اس وقت 10 سے 12,000 روپیہ ہے بیگ کا. پاکستان کے اندر بلیک میں بھی یہ 2,200 روپے سے اوپر کی نہیں ہے. سو آپ فرق دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا اور پاکستان کی مارکیٹ کا فرق کتنا بڑا ہے. جب اتنا بڑا فرق ہوتا ہے تو ایک پرسیپشن میں ڈیلرز اور ان کا ایک چیز جو ہے وہ آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سرکاری داموں کے اوپر جو ہے وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے, بلیک میں لائن نہیں لگی ہوئی. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مجھے جو ہے وہ گھر پہ کھانا ڈیلیور ہو جائے یا آپ جا کے لیں, تو جب گھر پہ کھانا ڈیلیور ہوگا وہ تھوڑا مہنگا ہوگا جا کے لینے میں. سو اس کی کمی نہیں ہے, اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی پرابلم ہے, اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک یہ ہو جائے گا اگلے 10 دن لاسٹ. اور جو میگا پروجیکٹس آپ لے کے آئے وہ 20-25 سالوں میں وہ ترقیاتی کام جہلم ضلع میں نہیں ہوئے تھے, اور وہ چھوٹے چھپے بھی نہیں ہیں, کسی سے ایک ریکارڈ ہے وہ. لیکن دوسری جانب کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ جہلم میں جیسے یہ کچھ صحافی اور عوام کے حوالے سے کہ کچھ یہ جو پچھلے دنوں سے کچھ ایک چند مہینوں سے ایک کام چل رہا ہے کہ چینلز کا لینا دینا, اور اس میں ایلیگیشن جو ہے وہ آپ کی جانب آ رہا ہے. کچھ نہیں ہے, وہ اپنی سیاست ہے سر. اس چیز میں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نہر کا پروجیکٹ ہے جی, اس کے علاوہ نہر کا پروجیکٹ ہے, اس کے علاوہ جو ڈیول کیریج وے ہے سر, آپ نے کئی بار وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے تفاضات کا اظہار کیا ہے, آپ نے بڑے بڑے اب تو اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں. بس تھینک یو. پاکستانی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے. ہمیں دیوالیہ معیشت ملی تھی, وقت گزرنے کے ساتھ حکومت مزید کامیابیاں سمیٹتی نظر آئے گی. رواں سال پاکستانی کی